بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں۔ انسان کی فطرت میں یہ شامل ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہی نئی سے نئی جستجو میں لگا رہتا ہے۔ سائنسدان اور ٹیکنالوجی بھی اس کائنات کے پوشیدہ رازوں سے پردہ اٹھانے میں لگی ہوئی ہے، اور سائنسدان مختلف سیاروں پر زندگی گزارنے کی کھوج میں بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ مگر یہ کہنا بھی قبل از وقت ہے کہ آخر اس میں کتنا عرصہ لگ سکتا ہے۔ فیوچر میں اسی مقصد کے لیے کئی اسپیس اسٹیشن خلابازوں کے ساتھ مختلف سیاروں پر بھی بھیجے جائیں گے تاکہ زندگی بسر کرنے کی تحقیق کی جا سکے۔ ہم جانتے ہیں کہ آج تک خلائی مشن میں تقریباً 18 لوگوں کی اموات بھی ہو چکی ہے، حالانکہ یہ اموات خلائی اسٹیشن میں فنی خرابی کی وجہ سے ہوئی، لیکن آنے والے وقتوں میں یہ تعداد مزید بڑھ بھی سکتی ہے۔ ذرا سوچیے، خلا میں انسانی موت کیسی ہوگی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اگر کوئی خلاباز اسپیس میں مر جائے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ ویڈیو کی مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ دوستو، اگر کوئی انسان خلا میں مر جائے تو اس کی ڈیڈ باڈی کو زمین تک کیسے لایا جائے؟ اور ذرا سوچیں کہ اسپیس میں مرے ہوئے انسانی جسم کو ٹھکانے لگانے کے کیا انتظامات کیے جا سکتے ہیں۔ حالانکہ ناسا اور سب اسپیس ایجنسیز خلابازوں کی حفاظت کے لیے بہترین انتظامات کرتی ہیں، لیکن اسپیس میں خلابازوں کی جان کو ہمیشہ سے ہی خطرہ لاحق رہتا ہے۔ اگر کوئی خلاباز اپنے اسپیس اسٹیشن سے الگ ہو جاتا ہے، یعنی کہ 26 میٹر لمبی طاقتور اسٹیل وائر کسی وجہ سے ٹوٹ جائے اور وہ اسپیس میں بالکل بے بس ہو جائے، تو اس کی باڈی پوری طرح ویٹ لیس ہو جائے گی، کیونکہ خلا میں گریوٹی زیرو ہوتی ہے، اور اس زیرو گریوٹی کی وجہ سے خلاباز کی پوری باڈی پر پریشر بنا رہتا ہے، اور جس سمت میں پریشر ہوگا باڈی اسی سمت میں موو بھی کرے گی۔ الگ ہو جانے والے خلاباز اپنی خلائی سوٹ کی وجہ سے 8 گھنٹے تک خلا میں زندہ رہ سکتا ہے، کیونکہ یہ خلائی سوٹ خلا میں ایکسٹریم ٹمپریچر سے انسان کو بچاتا ہے اور ساتھ ساتھ آکسیجن بھی پرووائڈ کرتا ہے۔ اور اگر کسی خلاباز کا سوٹ ڈیمیج ہو جائے تو وہ صرف 15 سیکنڈ میں بے ہوش ہو جائے گا اور چند ہی لمحوں میں موت واقع ہو جائے گی، اور اس کا خون بوائل ہونا شروع ہو جائے گا اور باہر سے جسم پر برف جم جائے گی۔ کیونکہ اسپیس کا ٹمپریچر -270 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے، تو اس کی باڈی پھول کر سائز میں ڈبل ہو جائے گی۔ اگر خلاباز کسی سورس آف ہیٹ کے پاس ہوا تو اس کا مردہ جسم جل بھی سکتا ہے، اور اگر خلاباز کا اسپیس سوٹ محفوظ رہا تو صرف آکسیجن ختم ہونے کی وجہ سے اس کی دنیاوی جیسی موت واقع ہوگی۔ جسم میں موجود بیکٹیریا جسم کو ڈیکمپوز کرنا شروع کر دیں گے، لیکن اسپیس کی ریڈیشن اتنی زیادہ ہے کہ وہ اسپیس سوٹ بھی زیادہ عرصہ تک نہیں چل پائے گا۔ دوستو، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسپیس سوٹ کی کتنی اہمیت ہے۔ دنیا بھر کی اسپیس ایجنسیز اسی کام میں لگی ہوئی ہیں کہ اسپیس سوٹ کو مزید ایڈوانس اور سیف بنائیں۔ وہ ہر پل انسانوں کو اسپیس میں بھیجنے کے لیے مزید ایڈوانس قدم اٹھا رہے ہیں۔ فی الحال ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں آئی جو خلاباز کے مردہ جسم کو زمین تک لے آئے، لیکن مستقبل میں اسپیس ایجنسیز ڈیڈ باڈی کے زمین پر لانے کے لیے کوئی نہ کوئی اقدامات کر ہی لیں گے کہ خلاباز کو ایئر باکس میں زمین پر لایا جائے۔ یہ تو طے ہے کہ ایسی ٹیکنالوجی ضرور آئے گی کہ خلاباز کے جسم کو زمین تک بھیجنے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکلے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔